یہ تقریب اس دن کر رہے ہیں جب پاکستان میں پاسپورٹس کا بیک لاگ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے آپ سب کی کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو آیا ہوں اس دن آ رہا ہوں جب ہمیں لوگوں کو ایک خوشخبری دینے کو ہے۔ ہم ورنہ جب پاسپورٹ آفس میں جا رہے تھے یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا ہے، جو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ 6 مہینے میں پاسپورٹ نارمل ارجنٹ دونوں نہیں مل رہے تھے، تو یہ بہت بڑا۔ اور ابھی میں ریسنٹلی جو میں نے پچھلے ہفتے میں نے وزٹ کیے ہیں، الحمدللہ نہ صرف پاسپورٹ اور نادرا دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہوگا، اور آپ کو وہ جس مقصد کے لیے آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، کوئی چیز ہے، وہ آپ کو امیڈیٹلی اور ٹائملی ملے گی، جس طرح ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ جس طرح ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے، اگر صرف میرے بس میں ہو تو میں آج اتھارٹی اعلان کر کے جاتا، لیکن کیونکہ اس میں بہت سارے محکمے اور انوالو ہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اس ادارے کا سلوشن صرف ایک ہے، وہ بیساکھیاں اسی صورت میں ختم ہوں گی جب یہ اتھارٹی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس کو کسی نہ کسی فارم میں اتھارٹی ضرور بنوائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتھارٹی کے بغیر، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کی سال 2 کی تنخواہیں نہیں جا رہی تھیں، آپ کو اگر آرڈر بھی کرنی ہے چیزیں تو آپ کو ایک پورا محکموں کو فائلوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ریپڈلی اسی صورت میں ختم ہوگی اگر یہ اتھارٹی بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو میں پبلک کے لیے اناؤنس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ تقریباً 14 سے 16 شہر ہیں جہاں پہ نادرا کے 24 آورز کے دفتر ہیں، جو 24 آورز کھلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سروس اویلیبل ہوتی ہے۔ ہم ودن 7-8 ڈیز وہاں پہ اپنے پاسپورٹ کے کاؤنٹرز بنا کے لوگوں کو ان 16 شہروں میں یا 14 شہروں میں فوری طور پر 24 گھنٹے پاسپورٹ کی فیسلٹی دے دیں۔ اس کے بعد اسلام آباد میں آپ کا جو اپنا دفتر ہے اس کو فوری طور پر 24 گھنٹے کا دفتر کر دیں گے۔ لاہور میں ہمیں اور باقی جگہوں پہ ہمیں ماڈل آفس بنانے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں بھی جگہ ہم نے ڈسکس کی ہے آلریڈی، میں نے نیسپاک سے بھی بولا ہے وہ اس کے اوپر ڈیزائن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے، اور لاہور میں اور باقی بڑے جو شہر ہیں ہمارے کیپٹل پروونشل کیپٹل اور اسلام آباد میں ہمیں اپنے ماڈل سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے، جو ہمیں امید ہے کہ ہم جلد بنائیں گے۔ جو مافیاز پاسپورٹ آفس کے باہر ہوتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے میسو کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اور وہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا، اور اس مافیا کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کا اور ایف آئی اے کا ایک کلوز کوآرڈینیشن بڑا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ سب سورے ہم اس صورت شروع کریں گے جب آپ کی اپنی اتھارٹی بن جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ میں آپ کے پاس دفتر میں دوبارہ آؤں گا، لیکن کسی اچھی خبر کے ساتھ انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی خطاب کر رہے تھے امیگریشن پاسپورٹ آفس کی افتتاحی تقریب سے۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ اور نادرا آفس کے مسائل کو حل کر لیا گیا ہے، عوام کو پاسپورٹ اور نادرا آفس میں باعزت طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آج خوشی ہے کہ ایسے موقع پر میں یہاں کا دورہ کر رہا ہوں کہ جب پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم ہو چکا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم میں آیا تھا تو 6 مہینے کا بیک لاگ تھا، لیکن اب عوام کو پھر سب راز صاحب کو لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس آفس کا افتتاح آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ محسن نقوی نے امیگریشن اور پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہاں پر
وہ افسران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تمام تر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے اس نظام کو جدید بنانے کے لیے، اس حوالے سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ مناظر ہیں اس تقریب کے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی۔ باقاعدہ طور پر اسٹیٹ آف دی آرٹ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا گیا اسلام آباد میں۔ یہ ایک جدید امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس بنایا گیا ہے اسلام آباد میں، جہاں پر جدید ترین سہولیات مہیا کی جائیں گی عوام کو، وہ اپنے پاسپورٹ کو حاصل کر سکیں، اور اسی سلسلے میں یہ جدید امیگریشن اور پاسپورٹ آفس کا افتتاح آج کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو یہاں پر اعلیٰ حکام کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو مزید اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ یہ مناظر ہیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس کے، جس کا اب سے کچھ دیر پہلے افتتاح کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے، اور اس حوالے سے مزید اقدامات اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں سر، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان تمام جتنے امپلائیز ہیں پاسپورٹ کے، ان کے بیہاف پہ میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس در پہ ایک اپنی باقاعدہ ایک ویژن دیکھا آپ نے۔ سر ہم آپ کے ویژن کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کی اسپیڈ کے مقابلے میں سر، لیکن یہ ہے کہ کوشش ضرور کی ہے سر، اور یہ کوشش سر جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی سر۔ آپ کو دن بدن بہتری نظر آئے گی سر، اور اس میں یہ تمام عملہ جنہوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے سر۔ رمضان کے مہینے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے سارے عملے سے، میں نے گزارش کی کہ بیک لاگ تقریباً سر 15 سے 16 لاکھ تھا سر، اور یہاں پہ نہ ہمارے پاس مشینیں تھیں، ٹوٹل 8 پرنٹر تھے سر، وہ بھی 2004 کے لیے ہوئے تھے سر۔ اس کے بعد لیمینیشن کے کرائسز آئے، فائنینشیل کنسٹرینٹس بہت زیادہ فائنینس ڈپارٹمنٹ نے دکھائے سر، پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے بعد سر ہم نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی۔ کوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال تک سر فورن مشن پہ جو ہمارے امپلائیز تھے ان کی سیلریاں پے نہیں ہوئی تھی سر۔ الحمدللہ سے سر آج ہم اپنی کیپیسٹی پہ واپس آ گئے ہیں سر۔ ہم نے 20 پرنٹرز امپورٹ کیے چھوٹے والے سر، اور 6 ہم بڑے کرنے جا رہے ہیں، اور 2 ای پاسپورٹس کے سر انشاءاللہ تعالی بائی جنوری ہمارے پاس وہ مشینری پہنچ جائے گی سر۔ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس کی افتتاحی تقریب